یہ جود وود کچھ نا اگر یہ مطلب میری سسٹر تمس کور جود مے لگ اچھے لگ پتہ تمس کور جود وود مگر سمائی وہ پتہ نہیں چلا وہ تڑپ تڑپ کے وہ مر گئی. پھر یہ اچھا پتہ امیک اثر سے پتہ روزان سن بچن دپان یہ پتہ ساتن پینے روزان سن اثر یم زن کہ مے پانس تہ روزی اثر امیک منیک تان چھ نہ چلانی گرس اخ کم گژھان گرا بیاکھ مے ات مز دم یہ سوال کہ اگر مطلب یہ زکات مطلب دن رقت رت یہ کن دارالعلوم اگر بہ دان چھس رقت رت زمرس مز برابر. تریم مے ون کہ اگر یہ نماز مرد اور عورت میں نماز میں کیسے بیٹھنا ہے اگر بیٹھان تک کت کھور تھوان ات مختلف ون نا ات پہ کھور تھوان کت پہ یہ پہ سمجھان سہ گھان نمازی غلط. ون واقع مگر فی الحال کیازِ مے مو یہ دینی مے مو امس روز بچی خدا تعالیٰ رشی جوانی میں مر گئی 20 سال اب ہو گئی مگر پھر بھی اب اس کے بچوں پر آ گیا اثر کسی بھی صورت میں وہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی ایک طرف سے یہ میں نے سنا ہے 7 پیروں تک رہتا ہے. جی صاحب بتائیں. دیکھیے جہاں تک اس بہن کے سوالات کا تعلق ہے جو پہلا سوال ان کا ہے جادو کا اثر رہتا ہے لیکن اسی کے ساتھ جس پر جادو کیا گیا ہوگا. یہ جو انہوں نے تفصیل ذکر کر دی کہ بہن اور اس کے بعد خود ان کی ذات اور ان کے بہن کے اولاد اس میں متاثر ہیں اس میں بار بار میں وہ بات عرض کروں گا. کبھی کبھی تو ایک وہم سا ہوتا ہے خیال سا پیدا ہوتا ہے شاید میرے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے. جب آدمی کسی چیز کے متعلق دل میں خیال کر کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ چیز اس کو حقیقت نظر آتی ہے. آپ کہیں بھی کسی چیز پہ تصور کر لیجئے بہت زیادہ تو حقیقت وہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. ایک آپ کا خیال ایک مجسم شکل اختیار کر لے گا. تو یا تو ان کو یہ خیال ہوگا کہ جس طرح ان کے ساتھ ہوا اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ہر انہونی بات کو جو بھی کسی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہو وہ اس کو جادو کی طرف منسوب کرتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ان کو اس خیال سے باہر نکلنا چاہیے اس لیے کہ جادو کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے جس پر جادو کیا گیا ہوگا اس کا ساتھ پشتوں تک باقی رہنا یا اس کا اثر دیگر افراد خانہ میں آنا ایسا تو ہم نے پڑھا نہیں ہے نہ کہیں دیکھا ہے. جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کو ہم قسطوں میں دے دیں ایڈوانس میں دے دیں انہوں نے فرمایا مہینہ کے اعتبار سے یہ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ چونکہ جب آپ کے مال پر جب آپ کے صاحب نصاب ہونے پر 1 سال گزر جاتا ہے لازم تو اس وقت ہوتی ہے لیکن آپ مہینے کے اعتبار سے اپنی سیلری میں یا جو بھی آپ کی شکل اختیار کی اپنے کا مدارس یا دارالعلوموں کو دیں گے تو ان کو تو ایک تو اس مد میں دینی چاہیے جس میں وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں اور خود آپ کو دینے کے وقت جب آپ کی رقم آپ خود اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں یا آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود کٹ جاتا ہے جس کی آپ نے اجازت دے دی ہے تو نیت کافی ہے کہ میں یہ زکوٰۃ پے کر رہی ہوں. بعد میں جب سال گزر جائے گا اس وقت حساب کر لیں گے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے کتنی ادا کی گئی ہے اور کتنی باقی ہے. وہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں بھی قسطوں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا ہو جائے گی. جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا تعلق ہے یہ بار بار سوال ذہنوں میں آتا ہے یا اس کو پیدا کیا جاتا ہے کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے. اس کو میں ادب سے عرض کروں گا کہ جہاں تک نماز کی فرضیت کا تعلق ہے نماز فرض ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. اسی طرح جو واجبات فرائض سنتیں مردوں کے لیے ہیں وہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی ہے. البتہ عورتوں کی صنفی نزاکت کی وجہ سے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ان نزاکتوں کا لحاظ ان فرائض سنتوں اور آداب کو ادا کرنے میں بھی ظاہر ہو. اسی لیے امام بخاری نور اللہ مرکزہ نے بخاری میں جہاں ایک بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی امام کے پیچھے مرد اور عورتیں ہوں گی اور امام کو کوئی غلطی ہو جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ وہ تسبیح پڑھ کر یعنی سبحان اللہ پڑھ کر امام کو ٹوکے لیکن خواتین کے لیے وہاں حکم یہ ہے کہ وہ آواز زبان سے کچھ نہیں کہیں گی البتہ وہ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں گی اور مار کر ایک قسم کی آواز نکالیں گی ہاتھ سے جیسے تالی بجاتے ویسا نہیں بلکہ ہاتھ کے جو دایاں ہاتھ ہوگا اس کو بائیں ہاتھ پر ماریں گے جس سے ایک آواز سی پیدا ہو جائے گی. تو یہ فرق خود امام بخاری نور اللہ مرکز نے بیان کی. اسی طرح عورتوں کے پردے کے احکام مردوں کے پردے کے سے زیادہ ہے.
पर्दे की रियायत और खुद खवातीन के अहवाल मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ तक अपने बैठने की बात की, औरत जिस तरह चाहेगी बैठ सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि वो अपने पैरों को राइट साइड में थोड़ा सा निकाल कर नीचे बैठ जाए, ताकि उसका पर्दा ज्यादा हो बनिस्बत अगर वो पैरों पर खड़ी होकर एक पैर को खड़ा करके पड़ेगी, उसमें खुद उसको मुख्तलिफ अवकात में दुश्वारियां होंगी। ये जो फर्क किया गया है ये सिनफी नजाकतों की वजह से। अगर कोई औरत बिल्कुल मर्दूद की तरह नमाज पढ़ती है, उसकी नमाज में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अलबत्ता उसने अपनी सिनफी नजाकतों का ख्याल नहीं रखा।